معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو ہسٹوریکل ایونٹ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ بغداد کا خلیفہ معتصم اپنی جگہ پر خوش تھا کہ اس کے دو بہترین سالاروں فتح الدین داؤد اور منصور بن احمد نے منگولوں کو بدترین شکست دی ہے، مگر احمق خلیفہ کو ابھی تک یہ خبر نہ تھی کہ کچھ غیر ذمہ داروں کے کہنے پر منگولوں کی شکست کے بعد ان کا تعاقب کرنے کے بعد حالات بالکل پلٹا کھا چکے ہیں۔ فتح الدین داؤد مارا جا چکا ہے اور منصور بن احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کچھ لشکریوں کو لے کر بغداد کے نواح سے بھاگ چکا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابن القمی نے جس خلیفہ کو اب تک بے خبر رکھا تھا، اپنے دل میں خلیفہ کی حماقت پر ہنس رہا تھا۔ اتنے میں بغداد شہر کے اندر یکایک یہ خبر مشہور ہوئی کہ ہلاکو نے اپنے کثیر اور جرار لشکر کے ساتھ بغداد کا محاصرہ کر لیا ہے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اہل بغداد نے مدافعت کی کوشش کی اور 50 روز تک منگولوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس دوران ابن القمی اور اس کے حمایتیوں نے ہلاکو خان کے لشکر میں جا کر امان حاصل کی اور شہر کے حالات سے مطلع کیا۔ خود وزیر ابن القمی شہر کے اندر ہی رہا اور برابر ہلاکو خان کے پاس دم بدم کی خبریں بھیجتا رہا۔ چونکہ ابن القمی کو اہل شہر سے ہمدردی نہ تھی، لہذا اہل شہر دم بدم کمزور اور پریشان ہوتے گئے۔ آخر وزیر ابن القمی شہر سے نکل کر ہلاکو سے ملا اور صرف اپنے لیے امان طلب کر کے واپس آ گیا اور خلیفہ سے کہا، میں نے آپ کے لیے بھی امان حاصل کر لی ہے، اب ہلاکو کے پاس چلیں، وہ آپ کو خلافت پر اس طرح قابض و متصرف رکھے گا جیسا کہ غیاث الدین خسرو کو تتاریوں نے اس کے ملک پر حاکم اور فرما رواں رکھا تھا۔ خلیفہ اب تک ابن القمی کو اپنا وفادار خیال کرتا تھا، چنانچہ خلیفہ اپنے بیٹوں کے شہر سے نکل کر ہلاکو خان کے لشکر میں پہنچا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو دیکھ کر کہا، اپنے اراکین سلطنت اور شہر کے علماء اور فقہ کو بھی آپ بلا لیں۔ خلیفہ کو ہلاکو خان نے اپنے لشکر میں روکے رکھا۔ خلیفہ کا حکم سن کر علماء فقہ اور اراکین سلطنت شہر سے نکل کر منگولوں کے لشکر میں آئے اور ہلاکو خان نے ان سب کو ایک ایک کر قتل کرا دیا۔ اس کے بعد ہلاکو نے خلیفہ سے کہا، تم اپنے شہر میں پیغام بھیج دو کہ اہل شہر ہتھیار رکھ کر سب خالی ہاتھ شہر سے باہر آ جائیں۔ معتصم نے یہ پیغام بھی شہر میں بھیج دیا۔ اہل شہر باہر نکلے اور منگولوں نے ان کو بھی چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہر کے تمام سوار، پیادے اور شرفا کھیرے ککڑی کی طرح کئی لاکھ کی تعداد میں قتل کر دیے گئے۔ شہر کی خندقیں ان لاشوں سے ہموار ہو گئیں۔ پھر دریائے دجلہ میں ان مقتولوں کے خون کی کثرت سے پانی سرخ ہو گیا۔ منگول شہر میں گھس پڑے۔ عورتیں اور بچے اپنے سروں پر قرآن مقدس رکھ کر گھروں سے نکلے، مگر منگولوں کی تلواروں سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ ہلاکو خان نے اپنے لشکر کو قتل عام کا حکم دے دیا۔ بغداد اور اس کے مدافعات میں منگولوں نے چن چن کر لوگوں کو قتل کیا۔ بغداد میں صرف چند شخص جو کنویں یا اس قسم کی کسی پوشیدہ جگہ میں چھپے رہ گئے تھے بچ گئے، باقی کوئی فرد زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ اگلے دن بروز جمعہ 9 صفر 565 ہجری تھا۔ اس روز ہلاکو خلیفہ معتصم کو ہمراہ لیے بغداد میں داخل ہوا۔ قصر خلافت میں داخل ہو کر اجلاس کیا، خلیفہ کو سامنے بلوایا اور کہا، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہمارے لیے کھانے کا کچھ حاضر کرو۔ خلیفہ پر اس قدر وحشت طاری تھی کہ وہ کنجیوں کو پہچان نہ سکا۔ آخر خزانے کے تالے توڑے گئے۔ 2000 نہایت نفیس پوشاکیں، 1000 دینار اور سونے کے زیورات ہلاکو کے سامنے پیش کیے گئے۔ ہلاکو نے کہا، یہ چیزیں تو تم نہ دیتے تب بھی ہماری ہی تھیں۔ یہ کہہ کر اپنے درباریوں میں سب تقسیم کر دیا اور کہا، ان خزانوں کا پتہ بتاؤ جن کا ہر کسی کو علم نہیں یا وہ مدفون ہیں۔ خلیفہ نے فوراً ان خزانوں کا پتہ بتا دیا۔ زمین کھود کر دیکھا گیا تو جواہرات اور اشرفیوں کی تھیلیوں سے بھرے ہوئے حوض نکلے۔ ہلاکو خان کے لشکر کے ہاتھ سے بغداد اور مدافعات میں 1,06,00,000 مسلمان قتل ہوئے اور یہ تمام خون آشام نظارے خلیفہ معتصم کو دیکھنا پڑے۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو بے آب و دانہ نظر بند کر رکھا۔ خلیفہ کو بھوک لگی اور کھانا مانگا تو ہلاکو نے جواہرات کا ایک تشت بھر کر اس کے سامنے بھیجا اور پیغام بھیجا، اسے کھاؤ۔ خلیفہ نے کہا، میں ان کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو نے کہلا بھیجا، جس چیز کو تم کھا نہیں سکتے اس کو اپنی اور لاکھوں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کیوں نہ خرچ کیا، اور سپاہیوں کو کیوں نہ دیا کہ وہ تمہاری طرف سے لڑتے اور تمہارا مورسی ملک بچاتے اور ہمارے دست کش سے محفوظ رہتے۔ اس کے بعد ہلاکو نے معتصم کو قتل کرنے کے بارے میں اپنے اراکین سے مشورہ لیا۔ سب نے قتل کرنے کی رائے دی، مگر نصیر الدین توسی اور ابن القمی نے یہ ستم ظریفی کی کہ ہلاکو خان سے عرض کیا، معتصم مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کے خون سے تلوار کو آلودہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ قالین میں لپیٹ کر لاتوں سے کچلوا دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ کام بقول مورخین القمی کے سپرد ہوا اور اس نے اپنے آقا معتصم کو قالین میں لپیٹ کر اور ایک ستون سے باندھ کر اس قدر لاتے لگوائیں کہ خلیفہ کا دم نکل گیا۔ پھر لاش کو زمین پر ڈال کر منگول لشکریوں کے پاؤں سے کچلا کر پارا پارا اور ریزہ ریزہ کروا دیا اور خود دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا، کہہ لگاتا رہا کہ میں خلیفہ سے انتقام لے رہا ہوں۔ غرض خلیفہ کی لاش کو گور و کفن بھی نصیب نہ ہوا
اور خاندان عباسیہ کا کوئی شخص بھی جو منگولوں کے قبضے میں آیا زندہ نہ بچ سکا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے شاہی کتب خانے کی طرف توجہ کی جس میں بے شمار کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ یہ کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں جس سے دجلہ میں ایک بند سا بن گیا اور بتدریج پانی سب کو بہا کر لے گیا۔ دجلہ کا پانی جو اس سے پہلے مقتولین کے خون سے سرخ ہو رہا تھا اب ان کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا اور عرصے تک سیاہ رہا۔ تمام شاہی محلات لوٹ لینے کے بعد مسمار کر دیے گئے۔ غرض یہ کہ ایک ایسی عظیم الشان خون ریزی اور بربادی تھی کہ جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ اسلام پر یہ ایسی مصیبت آئی تھی کہ لوگ اس کو قیامت صغریٰ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابن القمی نے جو اس تمام بربادی اور خون ریزی کا باعث بنا تھا، اب کوشش کی کہ ہلاکو بغداد میں کسی کو اس کے کہنے پر حاکم مقرر کر دے اور اسی کو خلیفہ کا خطاب دے، لیکن ہلاکو نے عراق میں اپنے عامل مقرر کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابن القمی بہت پریشان ہوا، بڑی چالیں چلا اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہلاکو کی خدمت میں گڑ گڑایا اور خوش آمدانہ التجائے کی، مگر ہلاکو نے اس کو اس طرح دھتکارا جیسے کتے کو دھتکار دیتے ہیں۔ چند روز ابن القمی ادنا غلاموں کی طرح منگولوں کے ساتھ ساتھ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا۔ آخر ہلاکو نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا۔ جب یہ طے پایا کہ اب ابن القمی کو اگر اپنے ہم مذہب، اپنے آقا اور اپنے مسلمان حکمران سے غداری کر سکتا ہے تو منگولوں کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا۔ چنانچہ ابن القمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سرما اپنے عروج پر آ گیا تھا۔ کوہستانی سلسلوں کے اندر برف پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں فرات تاتار قبائل کا ایک مخبر کوہستانی سلسلوں میں داخل ہوا، سیدھا اس مکان کی طرف گیا جس میں منصور بن احمد کی رہائش تھی۔ اس وقت ایک کمرے میں منصور بن احمد، شرف الدین کردی، اسام الدین جوگندار، لوئی تاشی، جان خان اور کچھ دوسرے چھوٹے بڑے سالار بیٹے اپنی طاقت اور قوت کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کی گفتگو کر رہے تھے کہ وہ مخبر کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی منصور بن احمد نے اسے اندر بلایا، اپنے قریب بٹھایا، پھر اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اگر تمہارے پاس کوئی اچھی خبر ہو تو کہو۔ اس پر مخبر کہنے لگا، امیر، میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بہرحال بغداد میں تباہی اور بربادی کھیل کھیلنے کے بعد ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ اب میاں فارکین شہر پہنچا ہے۔ شہر سے ہٹ کر اس نے پڑاؤ کیا ہے اور اب وہ اس شہر کا محاصرہ کر کے شہر پر حملہ آور ہونے کے بعد شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد بغداد میں جو کچھ نقصان ہوا تھا اس کی تفصیل اس مخبر نے کہہ دی تھی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد تھوڑی دیر تک منصور بن احمد چپ چاپ اداس اور افسردہ بیٹھا رہا، پھر باری باری ایک غیر نگاہ اس نے شرف الدین کردی، اسام الدین، لوئی تاشی اور یانگ خان پر ڈالی، پھر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، لوئی تاشی اور یانگ خان میرے دونوں عزیز بھائیوں، اس وقت جو منصوبہ بندی میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں لشکر کا ایک حصہ لے کر یہاں سے نکلوں گا۔ شرف الدین کردی اور اسام الدین جوگندار میرے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائی، آپ اور یانگ خان دونوں یہاں رہیں گے، اس لیے میں اپنی اس اماجگاہ کو غیر محفوظ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم تینوں مناسب موقع جان کر ہلاکو خان پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ہم اب ہلاکو خان کے خلاف ایسی چھاپہ مار جنگ کی ابتدا کریں گے کہ اس کا نام سن کر اگر لوگوں پر خوف طاری ہوتا ہے تو ہمارا نام سن کر اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جایا کرے گا۔ میرے بھائی، میں میاں فارکن شہر کے نواح میں ہی ہلاکو خان پر ایسی ضرب لگاؤں گا جو اس کے لیے یادگار رہے گی۔ میرے خیال میں میرے ساتھ آؤ تاکہ لشکر کی تقسیم کا کام سر انجام دیں، اور اس مخبر کے ساتھ میں آج ہی لشکر کا ایک حصہ لے کر میاں فارکن کا رخ کروں گا۔ چنانچہ سب منصور بن احمد کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دی گئی۔ پھر اسی عشاء کی نماز کے بعد منصور بن احمد اپنی کوچ کی تیاری کو آخری شکل دی۔ اس وقت فضاؤں میں برف باری ہو رہی تھی۔ لشکر جب مستقر سے نکل کر کوچ کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا، تب برف باری میں منصور بن احمد ایک بلند ٹیلے پر چڑھا۔ ایک عاجزی اور انکساری بھری نگاہ سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر پتھریلی زمین پر بیٹھا سجدہ ریز ہوا۔ جس وقت وہ سجدے میں گیا تھا اس وقت شرف الدین کردی، اسام الدین جوگندار، لوئی تاشی، جان خان اور کچھ دوسرے سالار اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ سجدے میں جانے کے بعد بڑی حرکت آمیز آواز میں منصور احمد دعا مانگ رہا تھا۔ سب سے پہلے منصور بن احمد نے اپنے کام کی ابتدا کی اور تاریکی میں حملہ آور ہو گیا۔ اس کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی دائیں بائیں جانب سے شرف الدین اور حسام الدین بھی اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ہلاکو خان کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ پھر پڑاؤ کے اندر جس قدر منگول تھے، لمحوں کے اندر ان کا صفایا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کے لشکر سے منصور بن احمد کے لشکریوں کو جو بھی ضرورت کی چیز ملی، جن میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں، وہ سب انہوں نے اپنے گھوڑوں پر لاد لیں۔ اس کے بعد چاروں سمت سے پڑاؤ کو آگ لگانے کے بعد منصور بن احمد وہاں سے واپسی کا رخ اختیار کیا۔ شرف الدین اور اسام الدین بھی وہاں سے ہٹے اور ذرا دائیں بائیں ہٹ کر وہ بھی واپس جا رہے تھے۔ دوسری طرف ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ رات کے وقت میاں فارکین کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رات کے وقت میاں فارکین کے مسلمانوں کو جل دے کر شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ جب اس نے اور اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ ان کے پڑاؤ کے اندر آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، تب ہلاکو خان نے میاں فارکین کا محاصرہ ترک کر دیا۔
پورے لشکر کو لے کر وہ بڑی تیزی سے اپنے پڑاؤ کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ پڑاؤ میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف ہلاکو خان کی بیوی دوکوزا اور لشکر میں شامل دوسری ان گنت عورتیں سہمی سہمی کھڑی تھیں، اس لیے کہ منصور بن احمد اور اس کے لشکریوں نے کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، باقی سب کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ہلاکو خان جب وہاں پہنچا تو دوکوزا اس کے قریب آئی، قبل اس کے کہ ہلاکو خان کچھ پوچھتا اور جانتا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ دوکوزا پہلے ہی بول پڑی اور کہنے لگی، مسلمانوں کا ایک لشکر نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا، اس نے ہمارے پڑاؤ پر شب خون مارا۔ انہوں نے 3 اطراف سے شب خون مارا، انہوں نے ہمارے پڑاؤ سے ضرورت کی ہر چیز لوٹ لی، اپنے گھوڑوں پر لاد لی، پڑاؤ کے اندر ہمارے جس قدر لشکری تھے ان کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر کام کی ہر چیز اپنے گھوڑوں پر لاد کر وہ یہاں سے شمال مغرب کی طرف بھاگے ہیں، اور ستم کی بات انہوں نے یہ کی کہ اپنے ساتھ وہ کیتھرین اور سیمر کو بھی پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اپنی بیوی دوکوزا کے یہ الفاظ سن کر ہلاکو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے ایک علیحدہ لشکر تیار کیا اور اسے منصور بن احمد کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ دوسری طرف منصور بن احمد بھی بڑا مستعد اور تیار تھا، چاہتا تھا کہ تعاقب کرنے والے جلد اس کے قریب پہنچیں، چنانچہ اس نے اپنی رفتار تیز نہیں رکھی ہوئی تھی، لہذا اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ 8 سے 10 میل کی دوری کے فاصلے پر منصور بن احمد نے اپنے پیچھے گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنی، جس پر وہ مزید سنبھل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ تعاقب کرنے والے منگول قریب آ گئے ہیں، تب اس نے زوردار آوازوں میں تکبیریں بلند کیں۔ ان تکبیروں کے ساتھ ہی پہلے دائیں جانب سے شرف الدین کردی اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور حملہ آور ہو گیا۔ شرف الدین کردی کے ساتھ ساتھ حسام الدین جوگندار بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور حملہ آور ہو گیا۔ آخر میں سامنے کی طرف سے منصور بن احمد بھی اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گیا، یہاں تک کہ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوگندار نے منگولوں کے گرد گھیرا ڈال کر ایک طرف سے ان کا قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ چند ایک کے سوا کسی منگول کو وہاں سے بھاگنا نصیب نہ ہوا، تاہم منگولوں کے لشکر کی جو کمانداری کر رہا تھا وہ کماندار پہلے ہی اپنی جان بچا کر بھاگ چکا تھا، لہذا اس کے پیچھے کچھ لشکری بھی اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے تھے۔ اس طرح منگولوں کو شکست دینے کے بعد منصور بن احمد اب تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان کچکاک کا رخ کر رہا تھا۔ اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا تو منصور بن احمد کے حصے سے جو منگول لشکری اور ان کے سالار بچ گئے تھے وہ واپس پڑاؤ میں پہنچے۔ منگولوں کے اس لشکر کی کمانداری اس وقت ہلاکو خان کا سالار ایچل کچار کر رہا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ایچل کچار ہلاکو کے بڑے نامور اور تجربے کار سالاروں میں سے ایک تھا۔ بہرحال یہ ناکام رہا۔ جب یہ ہلاکو کے سامنے پہنچے اور ایچل کچار کے ساتھ زخمی ہونے والے منگول بھی ہلاکو کے سامنے آئے، تب ہلاکو کچھ دیر تک جواب طلب انداز سے اپنے نامور اور ہردل عزیز سالار ایچل کچار کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کچار کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے۔ اس پر ایچل کچار دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، مالک، دشمن جس سے ہمارا پالا پڑا ہے لومڑی کی طرح چالاک ہے، ہمارے پڑاؤ کو نقصان پہنچانے اسے آگ لگانے کے بعد وہ شمال مشرق کے رخ پر بھاگا۔ اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، 2 حصے دائیں بائیں رہے، خود وہ سامنے کی طرف علیحدہ رہا۔ میں نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب کیا، چاہتا تھا کہ اس کا اور اس کے سارے لشکریوں کا خاتمہ کر دوں کہ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس کے 2 لشکر جو دائیں بائیں تھے وہ اچانک میرے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے لشکریوں کا انہوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ اتنی دیر تک سامنے سے ان کا بڑا سالار بھی ٹوٹ پڑا۔ میں نے اپنے لشکر کو سنبھالا دینے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کے حملہ آور ہونے کا انداز ایسا خوفناک تھا کہ میرے لشکری ان کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ انہوں نے سب کا قتل عام کر دیا اور میں اپنے چند گنتی کے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کر یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ ایچل کچار جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان کچھ دیر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر دوبارہ وہ ایچل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، کیا تو جانتا ہے کہ ہم پر یہ شب خون مارنے والے کون تھے؟ جواب میں ایچل بولا اور کہنے لگا، جو کچھ میرے ساتھ آنے والے شکست خوردہ لشکریوں نے بتایا ہے اس کے مطابق تو یہ وہی سالار ہے جو اپنے کچھ ساتھیوں اور لشکریوں کے ساتھ بغداد سے بھاگا تھا۔ ہم نے لشکر اس کے تعاقب میں لگایا تھا، لیکن اس لشکر کا اس نے خاتمہ کر دیا تھا اور آج ہمارے ایک اور لشکر کو اس نے نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کے اس سالار کا نام منصور بن احمد ہے اور یہ کبھی بغداد کا نائب سپہ سالار بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے 2 نامور ساتھی سالار بھی ہیں، ایک کا نام حسان الدین جوگندار ہے، یہ ترک ہے، دوسرا شرف الدین کردی ہے اور اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ کرد ہے، جبکہ منصور بن احمد عرب ہے۔ ایچل کچار جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان پھر بولا اور کہنے لگا، کیا وہاں تمہیں کیترائن اور سیمر کہیں دکھائی نہیں دیں؟ دوکوزا نے مجھے بتایا تھا کہ حملہ آور کیترائن اور سیمر کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ایچل کہنے لگا، مجھے تو ان کے اندر کوئی عورت اور لڑکی دکھائی نہیں دی تھی، ہو سکتا ہے کیترائن اور سیمر دونوں کہیں چھپ گئی ہوں۔ جواب میں ہلاکو خان نے سر کو جھٹکا دیا، نفرت کا اظہار کیا، پھر اس نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دیا۔